السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ بجٹ ہی کی بات ہو رہی ہے، آج بھی ہم بجٹ پہ کچھ ایسے میں آپ سے فیکٹس اینڈ فگرز شیئر کروں گا کہ جو آپ سن کے بہت پریشان ہو جائیں گے، بلکہ بندے کا دل دہلتا ہے کہ اس ملک میں کتنی ڈسپیرٹی ہے۔ آدھے سے زیادہ لوگ ہمارے سطح غربت سے نیچے ہیں، آلموسٹ آدھے لوگ، اور اس میں سے بھی جو 16.5% ہے، یعنی کہ کوئی 4 کروڑ کے لوگ وہ ہیں جو انتہا کے غریب ہیں۔ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹا ہے، وہ میں ابھی آپ سے بات کروں گا، لیکن میں اس سے پہلے ایک ملک کی سیاست پہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں، بیکاز جہاں بجٹ نے ہماری زندگی میں کافی گرمی پیدا کی ہے، سیاست میں بہت گرمی ہو گئی ہے، اور ایک بار پھر پی ٹی آئی ایک بھرپور طریقے سے اب آ گئی ہے کہ ہم نے احتجاج چلانا ہے۔ اور پچھلی بھی 2-3 ڈیولپمنٹس ایسی ہوئی ہیں کہ جو کہ بجٹ پہلے جنگ کے دن تھے، پھر بجٹ تھے، اس میں باتیں وہ دب سی گئیں۔ مثلاً جنگ کے دنوں میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، جہاں انہوں نے کہا سویلینز کا ٹرائل ہوگا، ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے۔ ابھی عمران خان صاحب کی بیل اپلیکیشنز تھیں، پہلے لگیں تو دوسری گورنمنٹ کے وکلا نے کہا کہ نہیں ابھی ہماری کچھ تیاری نہیں ہے، وکیل آنے ہیں، وہ ایک ڈیٹ پڑتی ہے۔ پھر جب اگلی ڈیٹ پڑتی ہے تو اس پہ جج بینچ پہ سے ایک جج صاحب بھی رخصت پہ چلے جاتے ہیں، تو نظر یہ آتا ہے، اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں دیکھیں یہ تو ہونے ہی دیں گے، ہیئرنگ تک نہیں ہونے دیتے تو انصاف کہاں سے ہوگا۔ لیکن ہم نے ایک پیٹرن دیکھا ہے، جب بھی کوئی احتجاجی تحریک شروع ہونے کی بات ہوتی ہے، ایک شخص خاص طور پہ علی امین گنڈا پور صاحب بہت تیزی گرما دیتے ہیں، اور جیسے عمران خان صاحب کہتے ہیں، علیمہ بی بی کہتے ہیں، باقی لوگ کہتے ہیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کچھ لوگ کھیل رہے ہیں لیڈران۔ کیا گنڈا پور صاحب واقعی وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں؟ کیونکہ ہر باری موسم بہت گرم کر دیتے ہیں اور ایسے حالات کھڑے کر دیتے ہیں کہ کوئی بات بھی نہ کر سکے، اور حکومت سے کوئی بات کرنا بھی چاہے پی ٹی آئی کی قیادت سے تو نہیں کر سکتے۔ گولیوں سے، جنازوں سے بات ہوتی ہے، اور ہر بڑی تحریک کے بعد پھر ان کا بیانیہ بدل جاتا ہے۔ کبھی وہ چائے پینے چلے جاتے ہیں، کبھی 12 ڈسٹرکٹ کراس کرتے ہیں، پھر کبھی کہتے ہیں گولیاں چل گئیں، میں ورکرز بچا دیے۔ ذرا پہلے سن لیجئے، ہم نے ایک چھوٹی سی پچھلے 3-4 جو ان کی چیزیں چلی تھیں، اس پہ انہوں نے پہلے کیا کہا، خود کہاں چلے گئے، بعد میں کہاں سے نکلے، کیونکہ اب انہوں نے پھر دھمکی دے دی ہے کہ اس بار ہم بھی گولیاں ماریں گے۔ پہلے ذرا گنڈا پور صاحب کی ایک یہ ایجیٹیشنل ہسٹری دیکھ لیں ذرا۔ میں آپ کو لیڈ کروں گا، پہلی گولی میں کھاؤں گا، آگے میں ہوں گا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ عمران خان جلد ہمارے درمیان ہوگا، اور جو اس کے راستے میں رکانا، میرے پاس بھی کئی لوگوں کے کیس پڑے ہیں، ہتھکڑیاں لگا کے گھسیٹوں گا۔ یہ وقت ہے، سب نے نکلنا ہے، پاکستان کے آئین کے تحفظ کے لیے، ان کی آزادی کے لیے ہر سبھی قربانی دینی ہے۔ ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ڈائریکٹ شیلنگ کی ہے، اور دھاوا بول دیا۔ میں الفیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، پورے 12 ضلع گزار کے بھی پہنچا ہوں۔ فیصلہ کن جنگ کا وقت قریب ہے، پیغام دے رہا ہوں تمام لوگوں کو کہ اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم نکلیں گے تو اپنے گھروں میں ہم بتا کے نکلیں گے، اگر ہم واپس نہ آئیں پھر ہمارے جنازے پڑھ لینا، کفن باندھ کے ہم نکلیں گے۔ فائنل کار کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا۔ ہم تو آزادی کے لیے، جی کی آزادی کے لیے، اس قوم کے لیے نکلیں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، اس دفعہ سر پر کفن باندھ کے نکلیں گے۔ یہ فائنل کال ہوگی، اس کے بعد جب تک ہمیں یہ حق نہیں ملتا ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا۔ میں علی امین خان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان رکھ کر حلف اٹھاتا ہوں کہ عمران خان نے جو مجھے کال دینی ہے نومبر کے مہینے میں، تو کہ فیصلہ کن کال ہوگی، اس کے اوپر چاہے میری جان چلی جائے، جب تک عمران خان کو رہا نہیں کراؤں گا اپنے گھر واپس نہیں آؤں گا۔ ایک چیز منصور صوبے کا، وہ اپنے صوبے میں آ رہا ہے، اور راستے میں اس کو جان سے مارنے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے دو اقدامات کیے گئے، وہ بھی سب کے سامنے آئیں گے۔ میں اس طرح گھوم کے آیا، گاڑی میں انشورنس ہوتا ہوا گیا، اپنے ورکرز کو میں ان کی فیملی کو بتا رہا ہوں، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ہر حد تک کھڑے ہیں، جو گرفتار ہیں پہلے رہا کروائے ہیں، ہم ان کو رہا بھی کروائیں گے۔ میں وہاں پر موجود ہوں، ورکرز موجود ہیں، اور ہمارے اوپر ڈائریکٹ گولیاں ماری گئی۔ تیاری کرو، اب یہ تحریک جو دوبارہ شروع ہونے لگی ہے، اس تحریک کے اندر پار یا پار ہوگا۔ میں اس پہاڑ سے ہوں، میں اس پہاڑ سے ہوں، میں کوئی خندق کھودوں، میں سرنگ کھودوں، یہ میں بتاؤں گا نہیں، ان کو پتہ ہی نہ ہو میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ میرے مذہب نے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا، میرے آئین نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اپنا ڈیفینس کروں گا۔ میرے پیسوں پہ خریدی ہوئی گولی اگر میرے سینے میں ماری جائے گی تو پھر جو میں اپنے پیسوں سے گولی خریدتا ہوں، میں حق رکھتا ہوں کہ ایسے بندے کو میں بھی گولی سینے میں ماروں۔ ہماری والے تو پھر سینے میں ہوگی، ان سب کی کمروں میں ہوگی، کمروں میں۔ جی یہ سوالیہ نشان پیکج کے اینڈ میں اس لیے کہ اب اگلی باری آپ کو پیکج دکھائیں گے تو دیکھیں گے کہ اس کی بعد کیا بیانیہ بدلتا ہے، کہاں سے نکلتے ہیں گنڈا سپر، کہاں کے جاتے ہیں۔ اس میں پہلے ہم بات شروع کریں گے، پھر بجٹ پہ آؤں گا، اور جیسے میں نے کہا بہت پریشان کن باتیں ہمیں جوائن کیا محمد زبیر صاحب نے، فارمر گورنر، فارمر پرائیویٹائزیشن منسٹر،
ان کے بارے میں افواہیں چل رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں جا رہے ہیں، شاید نہیں جا رہے، وہ بھی پوچھ لیں گے اگر جواب دینا چاہیں، اس کو نہ دینا چاہیں تو ویسا بہت شکریہ۔ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کوآرڈینیٹر ٹو دا پرائم منسٹر، سینئر لیڈر ہیں پی ایم ایل این کے، اور تیمور جھگڑا صاحب ہیں، فارمر فائنانس منسٹر اینڈ ہیلتھ منسٹر کے پی گورنمنٹ، سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے۔ تیمور صاحب ذرا آپ سے شروع کروں گا اینڈ ود این انفیئر کویشچن، یہ جھگڑا صاحب کیا وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں؟ کب تک کھیلیں گے؟ گنڈا پور صاحب۔ مالک صاحب مجھے پتا تھا کہ آپ نے میرے سے ہی شروع کرنا ہے، اور چونکہ میرے اور گنڈا پور صاحب کے ٹائم ٹو ٹائم مس انڈرسٹینڈنگز ہوئے تو بہتر ہے کہ ان کے بارے میں سوال آپ ان سے کریں۔ بہرحال پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جماعت ہے، بندوقوں کیری کرنے والی جماعت نہیں ہے، اور جہاں تک مجھے پتا ہے ہماری پالیسی میں کوئی جو ہے وہ ایسے وائلنس اگینسٹ دا اسٹیٹ نہیں ہے۔ اور مجھے خوشی ہوئی تھی کہ کل میرے پی ایم ایل این کے دوستوں نے بھی مختلف پروگراموں پہ یہ بات جو ہے وہ کنفرم کی تھی، جو ان کی انٹریکشن بھی ہوئی ہے گنڈا پور صاحب کے ساتھ۔ نہیں، میں صرف سوال یہ پوچھ رہا ہوں، چلے آئی نو میں نے اس لیے وہ کہا تھا انفیئر کویشچن ہے، میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں، میں نے ایڈوانس میں ایک ڈسکلیمر دے دیا تھا، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، لیکن میں پولیٹیکلی جب کوئی ایک صوبے کا چیف منسٹر بھی ہے، خالی آپ کے وہ لیڈر نہیں ہیں، وہ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلحہ لے کے آئیں گے، سب کچھ کریں گے، تو کیا وہ مواد نہیں دے دیتے؟ بقول آپ کا تو گورنمنٹ سے بھی کلیش چل رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی چل رہا ہے، تو وہ ہاتھ پلیٹ میں رکھ کے نہیں پیش کر دیتے کہ گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ شروع سے اتنا سخت رویہ کر دے کہ ہر سختی جسٹیفائی ہو جائے، اور ہر باری یہ جواز دیتے ہیں، ہم آئیں گے، بندوقیں لے کے آئیں گے، ایسی کی تیسی کر دیں گے، تہس نہس کر دیں گے، ٹیک اوور کر لیں گے۔ تو یہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی لگتی ہے مجھے ہر دفعہ، کہ یہ بجائے اس سے کہ گورنمنٹ کے حق میں مجھے نظر نہیں آتا، مجھے تو لگتا ہے کہ گنڈا پور خود ڈیلیور کرتے ہیں آپ کی پارٹی کو، آپ کی لیڈرشپ کو، کہ ہاں ہمیں تل دو، پہلے دن سے رگڑ دو۔ اس پہ کوئی ان سے پوچھتا نہیں ہے کہ وائی ڈو یو ڈو دس؟ خود ہر باری 12 ضلعوں پہ چلے جاتے ہیں، کبھی چائے پینے کے پی ہاؤس میں آ جاتے ہیں۔ مالک صاحب میں نے ابھی انٹرنلی گروپ میں جو ہے وہ ہماری جو پولیٹیکل کمیٹی ہے اس میں صرف یہ فلیگ کیا تھا کہ میرے خیال میں وائلنس اگینسٹ اسٹیٹ جو ہے وہ جب آپ آئین کے اندر آپریٹ کر رہے ہو تو پھر جو ہے جب اسٹیٹ غلط کرے گی ہم نکلیں گے، وی ول ناٹ جسٹ پروٹیسٹ، وی ول فیس دوز بلٹس۔ لیکن وائلنس کی مونوپلی اسٹیٹ کی ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ اس کے بعد جو ہے وہ اگر رسپونڈ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی سے ایسی اسٹیٹمنٹس آپ کی تحریک میں زیادہ جذبہ پیدا کرتی ہیں کہ زیادہ نقصان دیتی ہیں لانگ ٹرم میں؟ نہیں، میں آپ کو ایکچولی لاجکلی بتا دوں، دیکھیں اب یہ بات جو ہے وہ ہو رہی ہے اگین، ایز آئی سیڈ آئی تھنک کہ ہر کسی کو پتا تو ہے کہ ہم ایک پرامن جماعت ہے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے جب ہم ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں، شاید کچھ لوگ غلط انٹرپریٹ کر لیں، حکومت غلط استعمال کر لے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں لوگوں کے پاس فائر آرمز ہوتی ہیں، لوگ ویسے کیری کرتے ہیں، کسی کو بھی اٹھا لے کہہ لے۔ بہرحال عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی ویژن میں نہ کبھی وائلنس رہا ہے نہ کبھی وائلنس رہے گا۔ رانا صاحب، and I think Gandapur Sahab understands this as well. I don't think he understands it, but I wouldn't be saying all these things. To the contrary, actually, what you're saying, I believe actually exactly to the contrary. آپ یہ گنڈا پور صاحب آپ کے ساتھ مل کے گیم کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے مل کے کرتے ہیں، کس کے ساتھ مل کے کرتے ہیں؟ تو آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کے اس تجزیے سے اور جو آپ نے انٹرو دیا اس سے اگری نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ کہ گنڈا پور صاحب کا یہ لب و لہجہ پہلے بھی تھا، یہ کوئی سی ایم بننے کے بعد نہیں ہوا، یہ پہلے بھی اسی طرح گرجتے برستے تھے، اسی طرح کی لینگویج استعمال کرتے تھے، اور شاید یہی ان کا کریڈٹ تھا کہ خان نے کہا کہ مجھے یہی بندہ آؤٹ آف آل دا لاٹ، جھگڑا صاحب بھی تھے، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، ان کو تو کیبنٹ کا حصہ بھی نہیں بنایا، تو انہوں نے کہا آؤٹ آف آل دا لاٹ دیٹ آئی ہیو آئی ایم گوئنگ ٹو چوز گنڈا پور فار دس کے پی کے سی ایم شپ۔ یہی پرپز تھا، اور اگر آپ دیکھیں آپ نے تو بڑا ان کو ڈسکریڈٹ کیا، لیکن ڈسکریڈٹ کیا میں نے تو کانٹرڈکشنز ان کی دکھائی ہیں۔ بھائی مجھے مکمل کرنے دینا، بات یہ ہے کہ ان کو تو کریڈٹ جاتا ہے کہ اگر کوئی پی ٹی آئی کے لیے کوئی کچھ کسی نے کچھ کیا تو
تو وہ انہوں نے کیا, اور وہ بھی صوبے کی وسائل اور صوبے کی طاقت کو استعمال کر کے اگر کوئی پاور شو کیا پی ٹی آئی نے پچھلے کوئی 1.5-2 سال میں, تو وہ تو انہوں نے کیا. اور ان کی باتوں کو میں تو سیریسلی لیتا ہوں, کیونکہ جو نومبر کا جو آپ ان کی تھریٹس کو سیریس لیتے ہیں. دیکھیں اس کی وجہ ہے نا, نومبر کے اندر یہ اسلحہ بھی لے کے آئے, جب یہ آئے, اور انہوں نے جو ہم نے کنٹینر لگائے تھے ان کو روئیوں کی طرح اٹھا کے سائڈ پہ پھینکا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں سیاسی جماعت نے ٹیئر گیس اور شیل بھی استعمال کیے. آل دیٹ کریڈٹ گوز ٹو ہم. اور پھر جو وہاں ایک جو ڈرامہ ہوا, جو کوشش کی کہ جانے جو ہیں کوئی خون بہے اور پھر ہم اس پہ سیاست کریں, تو یہ سارا ان کی چال تھی. تو میں تو اس کو بالکل سیریسلی لیتا ہوں. اور یہ ایگزیکٹلی خان صاحب کی جو اسپرٹ ہے سیاست کی, اس کی عکاسی گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں. ورنہ بڑے ڈیسنٹ لوگ ہیں, بہت ڈیسنٹ لوگ ہیں پی ٹی آئی میں, ان کو موقع نہیں ملتا. تو بیٹھے ہوئے نا, وزیر نہیں بنے نا, یہ ڈیسنٹ آدمی آپ کے ساتھ ہے نا کنیکٹڈ اس وقت, جو اس وقت وزیر بھی نہیں ہے, کیبنٹ میں بھی نہیں ہے. جھگڑا صاحب ان کے نام میں جھگڑا, لیکن ویسے جھگڑا نہیں کرتے. ان کا مسئلہ یہ پی ٹی آئی کا کہ اگر آپ یہ لب و لہجہ, یہ زبان نہیں استعمال کریں گے تو یو ول بی آؤٹ آف دا پارٹی, یو آپ بیک بینچرز پہ چلے جائیں. اچھا, آپ اس وقت سیاسی نو مینز لینڈ میں کھڑے ہیں, لیگ سے آپ ہٹ گئے ہیں, مسلم لیگ سے آپ ہٹ گئے ہیں. بتائیں پی ٹی آئی میں یہ جو باتیں پھیلی ہوئی ہیں, سیریس کنسیڈریشن ہے آپ کی جانے کی؟ 1 سال سے یہ میرا خیال ہے اس میں کچھ نون لیگ والے پھیلاتے ہیں, کچھ پی ٹی آئی والے پھیلاتے ہیں. میرے پاس میسج آنے شروع ہوتے ہیں زبیر بھائی, مطلب نون لیگ والوں کے, تو ان سے تو میں مذاق کرتا ہوں اور ان کو میں یہ کہتا ہوں کیا نیور جوائن پی ٹی آئی. تو میں نے کہا ٹیک می بیک ان پی ایم ایل اے, دیٹ ڈور ہیز بین کلوز. تو میں نے کہا واٹ آر یو پرپوزنگ کہ آئی شوڈ ناٹ ڈو پالیٹکس. تو یہ میرا خیال ہے 1 سال ہو گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں جب ایک صوبے کا چیف منسٹر اس طرح کی باتیں کرے؟ میں بجٹ کا پروگرام کرنے آیا تھا, لیکن میں اس پہ بھی کر لیتے ہیں, پلیٹ میں رکھ کے نہیں پکڑا رہے گورنمنٹ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, کہ پہلے دن سے ہی سخت رویہ اختیار. ایک تو احسان کو بھی پتہ ہے کہ میں فرنٹ لائن لیڈر تھا, اور آپ کو بھی پتہ ہے ڈیورنگ دا 3.5 ایئرس جب پی ایم ایل این موومنٹ چلا رہی تھی. اور ایک بہت ایک کلیئر فرق جو نظر آتا ہے اس وقت جب میں مریم نواز کے ساتھ ہوتا تھا, پورے پاکستان میں ہم جلسے جلوس بھی کرتے تھے, ریلیز بھی کرتے تھے, اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جرنلز کو سر عام برا بھلا بھی کہتے تھے. یہ میں نے بڑا ڈیسنٹ ورڈ سوچ کے یوز کیا. لیکن کسی جلسے میں, کسی ریلی میں, انکلوڈنگ اسلام آباد, انکلوڈنگ کانسٹیٹیوشن ایونیو, ایک بھی پولیس والے نے 3.5 سال میں کبھی نہیں روکا تھا. نیور. There was no container ever. There was no ranger person ever. There was never a single policeman جس نے مریم نواز کو یہ ہمیں کہا ہو کہ آپ یہاں نہیں جا سکتے. سو ایک آپ تضاد میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے بالکل صحیح تجزیہ کیا کہ اگر آپ سٹارٹ میں یہ کہیں گے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پشاور میں بولتے ہیں, وہ چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں لاہور میں, چھاپے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں کراچی میں, گھروں کے اندر کود کے رات کے 2 بجے, چاہے عورتیں ہوں چاہے جو بھی ہو. سو آئی تھنک دا بیٹر اسٹریٹجی فار پی ٹی آئی وڈ بی کہ آپ ایک اس کے لیے جا رہے ہیں, اور خاص طور پر کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے ایک جو ابھی شاید جھگڑا صاحب نے کہا, ایک بار یہ کیا, میں نے کہا یہ سیاسی غلطی ہے. آپ نے آپ پہلی بار یہ آپ نے کیا, میں نے کہا جذبات ہیں. آپ نے سیکنڈ بار وہی بات کی, میں نے کہا چلے یہ سیاسی غلطی ہے. تیسری باری بھی جب وہی چیز ہو, یا چوتھی دفعہ, تو دین دیر از اے پیٹرن. پھر ایک طریقہ ہر بار کیوں ہوتا ہے مالک. میں آئی وڈ اسٹل, میں کوئی بھی چیز ہو چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو, اگر اف اٹ از گیونگ یو دا ڈیزائرڈ ریزلٹس, تو میں پھر بھی کہوں گا یار ایٹ لیسٹ ڈیزائرڈ ریزلٹس تو مل رہے نا. جب آپ کو بیک فائر ہو رہا ہے وہ اسٹریٹجی, تو پھر تو میرا خیال ہے ریویو کرنے کی ضرورت لگتا ہے. وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. Give me an honest opinion. ابھی آپ نے آپ تو مجھے 1 سیکنڈ پہلے بات یہ میرے سے تو ایسے پوچھ, میں کسی میجر کو بھی نہیں جانتا, تو وکٹ کے دونوں طرف میں کیسے کہہ سکتا؟ نہیں, میں بھی بات نہیں کر رہا, میں تو حالات دیکھ کے بات کر رہا ہوں. ان سے پوچھیں گی, یہ تو پارٹی, یہ تو اپنا بندہ ایکسپوز نہیں کریں گے. ان کا تو پی ایم ایل این بھی چینج ہو چکے ہیں نا, پی ایم ایل این واٹ ایور یو نو, ٹھیک ہے, تو دے وڈ نو بیٹر کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, بلکہ ان کو ایکسپوز کرنا چاہیے. ایز اے نیوٹرل آبزرور آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, اب دیکھیں اس میں زیادتی ہوئے گی. بہت سے لوگ ہوتے ہیں, دیکھیں ایک بڑے سمپل سی بات ہے, کسی کے پاس کال آئے مثال کے طور پر, واٹ آر یور آپشنس, واٹ آر یور آپشنس. اگر آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کر لیں, وہ کہہ رہے ہیں جی ملنا ہے آپ سے, اور آپ جا کے مل لیں, اینڈ وہی پھیلا دیں کہ یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتا ہے.
اب وہ کیا بات چیت ہوئی ہے کیا نہیں. آپ کے جواب سے مجھے لگتا ہے آپ سیریسلی سوچ رہے ہیں پی ٹی آئی جوائن کرنے کا. آپ اپنے دروازے بند نہیں کر رہے. آپ نے ایک بند ہو گیا دوسرا بند نہ کروں میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں جو 2018 سے 2021 کے دوران تھا. میرے لیے پرابلم یہی تھا کہ وی ور ناٹ ٹیکنگ دوز کالز بٹ دیر ور پیپل ود ان پی ایم ایل این اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ایٹ دس اسٹیج جو کہ کہتے تھے نہیں یار اتنی لڑائی نہیں کرتے اتنے حد تک نہیں جاتے. آپ تو ڈسے میں آپ تو میسج لے کے چلے گئے. بعد میں مریم بی بی اور میاں صاحب نے انکار کر دیا کہ ہم نے بھیجا ہی نہیں. آپ کے ساتھ تو بہت ہی زیادہ ہاتھ ہوا ہے نا. میرے ساتھ تو ہاتھ انہوں نے بھی کیا, باجوہ صاحب نے بھی, اور ادھر بھی ہاتھ ہوا. بھائی میں نے اس دن رات کو جب آئی ایس پی آر چیف نے بولا کہ جی محمد زبیر آئے تھے, وہ بھی اس لیے بولا کہ آپ نے اٹیک کرنے شروع کر دیا, نیم کالنگ شروع کر دی. انہوں نے کہا بھائی ابھی آپ پیس ٹاکس کرنے آئے تھے اور ابھی آپ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں. تو میں نے جب پوچھا کہ میں نے کیا کہنا ہے, کہہ رہے ہیں آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے بھیجا تھا, آپ یہ کہیں کہ آپ خود گئے. اب جب میں نے یہ کہنا شروع کیا تو ساری پارٹی میں میٹنگز کے لیے, چاہے وہ جو بھی, میں نام نہیں, خواجہ آصف ہوں, سعد رفیق ہوں, خرم دستگیر, رائٹلی تو یار آپ ہیں کون, آپ نے اپنی سیاست اور شو کاز نوٹس مجھے دلوا دیا. اور مجھے کہہ رہے ہیں اس کا اچھا پیار محبت سے شو کاز نوٹس کا جواب دے دیں. سو اینی ویز. اچھا اسی پہ لاسٹ کوشچن جگہ صاحب, یہ جو اب چیزیں اب ہو رہی ہیں احتجاج کی سب کچھ, کیا آپ لوگ جو سارٹ آف ڈس انفرنچائز کیے گئے ہیں اپنے کے پی کے سیٹ اپ میں, کیا آپ لوگوں سے بھی مشورہ ہو رہا ہے, آپ لوگ انوالوڈ ہیں؟ بیکاز سنا وہاں پہ یہ بھی جھگڑا چل رہا ہے, جنید صاحب کہتے ہیں یہ لیڈ کریں, یہ کہتے ہیں جنید صاحب پریزیڈنٹ ہیں وہ لیڈ کریں, وہاں پہ بھی کانفلکٹ ہے, پنجاب میں کانفلکٹ تو بڑا کھل کے سامنے آ گیا ہوا ہے. تو ہو از لیڈنگ دس, کے پی میں کون لیڈ کر رہا ہے اس احتجاج کو سب کچھ کو؟ ابھی تک مجھے گنڈا پور اور جنید اکبر اکٹھے بھی کہیں نظر نہیں آئے اس معاملے کے اوپر. مالک اس پہ تو خان صاحب کی انسٹرکشنز کلیئر آئی تھی, لیڈ کریں گے, اور گنڈا پور صاحب جو ہے وہ گورننس پہ فوکس کریں گے. ٹھیک ہے, دیکھیں اتنی زیادہ اتنا کوئی انریزالویبل کانفلکٹ نہیں ہے. اٹس ویری سمپل. میرے اپنے کولیگز کو سارے جو پارٹی میں جو گورنمنٹ میں ایک ہی مشورہ ہوگا, فوکس آن دا چیلنج. دا چیلنج از کہ یہ پورا نظام جو ہے وہ پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اور وہ عمران خان کے ساتھ صرف اس لیے نہیں کھڑے کہ وہ عمران خان ہے, وہ اس لیے کھڑے ہیں کہ عمران خان وہ سمبل ہے اور وہ آواز ہے جو دکھانا چاہتا ہے, جو دکھاتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ایکسیپٹیبل, جہاں پہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں, جہاں پہ الیکشن انجینئر ہو جاتے ہیں, جہاں پہ سول لبرٹیز جو ہے وہ نہیں ہے. ورنہ ناؤ تو ایک عمران خان کی ابھی کیا عمر ہے, 73-74 سال, 20 سال کے 25 سال کے نوجوان, 18 سال کے نوجوان, انہوں نے عمران خان کو ایسا کرکٹر تو نہیں دیکھا. عمران خان کی آواز کیوں ریزونیٹ کرتی ہے, جیل سے بھی کیوں ریزونیٹ کرتی ہے, اس کو کیوں بند کرنا پڑتا ہے. سو یو جسٹ ہیو ٹو فوکس آن دیٹ. میرے خیال میں کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ حکومت میں پوزیشن دیکھ لیتا ہے, کوئی پارٹی میں پوزیشن دیکھ لیتا ہے, یہ چیزیں میننگ لیس ہیں, یہ بے مانی ہے, اور اسی لیے شاید یہ اسٹرگل تھوڑا سا زیادہ لمبا ہو. اچھا کوئکلی پھر میں نے بجٹ پہ جانا ہے. نہیں بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پی ٹی آئی کو ڈونٹ ٹریٹ اٹ ایز اے نارمل پارٹی. آپ نے ان کے بکرے اتھیڑ دیے. صحیح بات. پنجاب میں نہیں, جسٹ اسٹارٹ کریں نا. آپ نے ان کے مین اسٹریم ٹاپ لیڈرز کو گن پوائنٹ پر کہا کہ آپ چھوڑیں پالیٹکس چھوڑیں, یا غائب کر دیا یا طائب کر دیا. پالیٹکس چھوڑیں. I mean جس میں اسٹارورٹس لائک, میں یہ نہیں کہہ رہا میرے بھائی ہیں جس طرح اسد عمر, why in normal circumstances he would leave politics. Why people like شیرین مزاری would leave politics. Why so many others. باقی جو بچے چیئرمین اندر بند, وائس چیئرمین اندر بند, شیرین وہ کون ہے, یاسمین راشد 78 year old, I mean cancer survivor, اس کو آپ نے 2.5 سال سے اندر بند کیا ہوا ہے. آپ نے پارٹی کو بالکل تہس نہس کر دیا. یہ پتہ کیسے سوال ہے کہ 71 کے مڈل میں آپ عوامی لیگ والوں سے پوچھتے کہ آپ کی پارٹی کہاں ہے. Why are you behaving the way you are behaving? There will be strange things that will happen. It is not a functional opposition party. Please understand that. اور یہ جو ہوتا ہے کہ یہ اس کو آپ نے پہلے برباد کر دیا, ڈرا دیا, دھمکا دیا. ابھی بھی as I am speaking today, مالک
آئی کین سے ود اتھارٹی. ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, دلکارا جاتا ہے. اگر کچھ نہیں ہوتا تو ایف بی آر کے نوٹسز دلوا دیے جاتے ہیں. اگر کچھ نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے گھر پر چھاپے پڑھوائے جاتے. واٹ از دس؟ اینڈ دین یو ایکسپیکٹ اے نارمل فنکشننگ پارٹی. اتنے ہی تھکے ہوئے رہ گئے ہیں تو آپ لوگ کیوں پھر اتنی سختی کر رہے ہیں؟ کوئی سختی نہیں کر رہے. پوری ان کی جو پارلیمنٹ میں بندے آزاد پھر رہے ہیں, اپوزیشن کر رہے ہیں, وہ ججز بھی چھٹی پہ چلے جاتے ہیں کروشل دن. بجٹ کے دن وہ کہتے ہیں, وہ پوسٹر لے کے آتے ہیں عمران خان کو رہا کرو, گدوں کی تصویر لے کے آتے ہیں. تو یہ تو کر رہے ہیں ڈرامہ جو انہوں نے کرنا ہے. ابھی امریکہ جا رہے ہیں چیف, وہاں پروٹیسٹ کریں گے, آئی ایم ایف کے دھرنا دیتے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں روز آ کے جو ہے. اور یہ تو دس واز اے جوک جو جھگڑا صاحب نے کہا کہ وہ سمبل ہیں ریزسٹنس کے, ڈیموکریسی کے, آئین کے, جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں. وہ تو خود اسٹیبلشمنٹ کے باہر آنے دیں. اگر اتنے وہ ارریلیونٹ ہے تو باہر آنے دیں. باہر بھی گھبراتے کیوں ہیں؟ باہر بھی ہم نے دیکھا تھا نا, ہم نے دیکھا تھا جب لانگ مارچ یہ کر رہے تھے, اور وہ تو ایک بار چوتھے محلے میں نہیں, وہ تو اب عدالتی معاملات ہیں نا. وہ چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے, کرپشن کے وہ کیسز ہیں. وہ ان کو 10 سال کی کنوکشن انہوں نے اس پر دلوائی ہے, وہ جو شادی کر لی تھی انہوں نے. اگر کسی شخص کو آپ اس پر 10 سال کی کنوکشن دلائیں اور اس کو جسٹیفائی کریں, I think this is so. I mean, no, that is a reality. اس میں questions کیا پوچھے گئے تھے؟ I mean, it is shameful. چلے چلتے ہیں بجٹ پہ آ جاتے ہیں. اس پہ ذرا 2-3 باتیں امپورٹنٹ کریں. میں ناظرین سے 2-3 جھگڑا صاحب بھی اتنے کاغذات لے کے آئے تھے. نہیں, میں 2-3 چیزیں ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ورلڈ بینک کے ناظرین یہ فگرز ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت تقریباً 45% لوگ, یعنی کہ 10 کروڑ اور 70 لاکھ کے قریب سطح غربت سے نیچے ہیں. ان میں سے تقریباً 16.5%, یعنی کہ تقریباً 4 کروڑ لوگ ہیں جو بہت ہی غریب ہیں, جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوسرے ٹائم کا ان کے پاس کھانا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اور یہ جو ڈیٹا ہے یہ 2018-19 کے سروے کا ہے. اس کے بعد کووڈ آیا, اس کے بعد وہ ریکارڈ انفلیشن آئی 36-38%, اور 2022 کے فلڈ بھی اس کے بعد آئے, جس میں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے, فصلیں تباہ ہو گئی, سب کچھ. یہ اس سے پہلے کے فگرز ہیں, یہ اس کے بعد کے فگرز نہیں ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس کے بعد یہ کیا آئی ہوگی. بلوچستان میں غربت کی جو سطح غربت ہے وہ 70% ہے. خالی وہاں انڈیا کے پیسوں کی وجہ سے مسئلے نہیں پڑے بلوچستان میں. وہ ایک کلنگ فیلڈ ہے ٹیررسٹوں کے لیے اور لوگوں کے لیے, کہ لوگ غربت سے تنگ آ کے ٹیررسٹ بھی بنتے ہیں, سب کچھ بنتے ہیں. اب ثاقب شیرانی صاحب نے بھی ایک آرٹیکل لکھا بڑا اچھا, اس میں 2 چیزیں بڑی اچھی پوائنٹ آؤٹ کی, اور یہ اسی ڈیٹا پہ ہیں. ہر 2 پاکستانیوں میں سے 1 پاکستانی سطح غربت سے نیچے ہے. یہ غریب ہے, غریب تر اور غریب ہے. اور ہر 4 میں سے 1 پاکستانی اس وقت بے روزگار ہے. 22%. یہ ہمارا حال ہے اس وقت. جو 5-3 سالوں میں جو اکانومی کا حال ہوا ہے, اس سے پہلے تھا برا نہیں تھا. انڈیا کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2012-13 میں ان کے جو بہت غریب لوگ تھے ان کی تعداد 16% تھی. 22-23 میں وہ 6% پہ رہ گئی. ہمارے ہاں ہم نے تقریباً 2 کروڑ 70 لاکھ افراد کو اور کو سطح غربت کے نیچے جاتا ہے دیکھا گیا. یہ ہیں حالات اس وقت عام آدمی کے, اور جن کی پرچیزنگ پاور مارچ 2022 میں فار ایگزامپل تھی, مارچ 2022 میں اگر آپ کی 50,000 تنخواہ تھی, آج وہی قوت خرید 20,000 رہ گئی ہے. ٹو بی پریسائز 20,833 روپے. آپ کی یہ حال ہے عام آدمی کا. گورنمنٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ کا پریزیڈنٹ ہاؤس ہے, پرسنل جو اس کا حصہ ہے, اس میں 25% اضافہ ہے خرچوں میں, اور جو پبلک سیکریٹریٹ ہے اس میں 10% اضافہ ہے. کروڑوں میں بتا دوں تو 93 کروڑ 1 اور 1.76 بلین 1, یعنی کہ 2 بلین کا یہ ٹیکہ ہے. پرائم منسٹر ہاؤس کا جو سیکریٹریٹ انٹرنل ہے, جو گھر کا اور سارا, اس میں 17% اضافہ ہوا ہے, اور جو پبلک والا ہے اس میں 24% اضافہ ہوا ہے. سینٹ کا آپ کو پتا ہے اپنے خرچوں میں 25% اضافہ ہے, اور نیشنل اسمبلی کا 28% ہے. پچھلے بجٹ میں بھی یہ تقریباً کوئی 40% سے اوپر تب بھی اضافہ ہوا تھا, اور یہ بلینز کی بات ہے. پھر ابھی ایک اسکینڈل سامنے آ گیا, میں اسکینڈل ہی کہوں گا, جب پتہ لگا کہ چیئرمین سینٹ, ڈپٹی چیئرمین, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر, ان کی تنخواہیں تقریباً 1 لاکھ, وہ 2 لاکھ سے بڑھ کے 2.5 سے 20, 21, 22 لاکھ ہو گئیں. اور میں نہیں کہتا, اس پر ڈیفنس منسٹر صاحب نے کیا کہا ہے کہ ان کی تنخواہ اور مالی مرات میں بے تحاشا اضافہ مالی فحاشی کے زمرے میں آتا ہے, اور عام آدمی کی زندگی کو ذہن میں رکھیں, اور ہماری تمام عزت و آبرو اس کی مرہون منت ہے.
اب خبریں آ رہی ہیں گورنمنٹ سے کہ جی پرائم منسٹر نے اس کا نوٹس لے لیا اور اس پہ اب دیکھیں گے کیا. پہلی بات ہے یہ بجٹ میں کیوں آیا؟ یہ بات شاید نہ آتی، چھپ جاتی. جیسے پہلے تمام پارلیمنٹیرینز نے اپنی تنخواہیں 400%، 700%، 188% منیمم سے لے کے اور 900% تک تنخواہیں بڑھی. اور اب اس کا پھر طویلیں یہ دی جاتی ہیں کہ جی وہ تو 6 سال نہیں بڑھی تھی، تو 1 سال اور بڑھا لیتے، صبر کر لیتے، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی غریب غربا نہیں ہے. لیکن ایک ڈسکنیکٹ یہ شو کرتا ہے. ادھر خرچوں کی حالت یہ ہے، اور وہ میں نے آپ کو چیز بتا دی ہے. یہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے. اور اگر میں آپ سے گرانٹس کی بات کروں، جو انہوں نے گرانٹس دی ہیں، پھر میرا یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں دوسرے دوستوں کے ساتھ لے آتا ہوں. گرانٹس میں بھی بلینز ایسے جا رہے ہیں جو سمجھتے بالا تر ہیں، اور گورنمنٹ کے بھی اور پروونشل گورنمنٹس کے بھی. اور تنخواہ دار طبقے کو چھری پھیر دی گئی. اور کیونکہ اس پہ بہت شور مچا کہ تنخواہ دار طبقے نے 500 ارب دیا ہے، تو جو ریٹیلر، یہ جو دکاندار ہیں جو پی ایم ایل این کے فیوریٹ ووٹ بینک ہیں، انہوں نے 40 لاکھ سے بھی کم دیا. تو انہوں نے کہا 1-2% کر لو. اس میں بھی انٹرسٹنگ اینگل میں آپ کو بتا دوں، تمام وہ سلیبز جن میں 1-1.5% یا 2% کی ریڈکشنز کی گئی ہیں، وہ وہاں تک کی گئی ہیں جہاں تک بابو اس میں آتے ہیں. 30 لاکھ سے اوپر کوئی بابو نہیں آتا اسپیشل پے سمرے میں بھی. ان سلیبز تک کچھ دی ہوئی ہیں مراعات، نہ ہونے کے برابر لالی پاپ. اور جب آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو اس میں کوئی مراعات نہیں ہے. کہتے ہیں ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے اس کو ہم نے بچانا ہے، تو ٹاپ ٹیلنٹ کو کوئی مراعات نہیں ہے. ہر جگہ کانٹروڈکشن، اپنی عیاشیاں، اپنے خرچے، عام آدمی قربانیاں دیں. یہ ہے سٹیٹس اس وقت اس بجٹ کا. آپ سے شروع کرتا ہوں میں. جھگڑا صاحب، سب سے بڑا پرابلم آپ کا کیا ہے اس بجٹ کے ساتھ؟ مالک 3 پرابلمز ہیں. پہلا پرابلم تو یہ ہے کہ نمبر غلط ہے. یہ کوئی نہیں ہوتا کہ ایک اکانومی کی جو ہے وہ گروتھ 3 کوارٹرز میں 1.5% سے بھی زیادہ نہ ہو، اور اینڈ میں 5% ہو جائے، 5.5%. ٹھیک ہے، اور پھر پہلے کوارٹر میں دوبارہ 1.5% ہو. مطلب یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایسی چیزیں دیکھنے کے بعد سب سے پہلے تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بجٹ بلیو کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے حکومت کا جو کہ 1000 ووٹ کو 1,00,000 ووٹ بنا سکتی ہے، اور اس کا ثبوت بھی موجود ہو. جو اس سے بھی بڑا پرابلم ہے، اور اس پہ بہت سے لوگوں نے ابھی لکھا ہے، جس میں بہت سے لوگ کوئی پی ٹی آئی سمپتھائزرز نہیں ہے. خرم حسین نے آج بڑا اچھا آرٹیکل لکھا تھا، ثاقب شیرانی نے لکھا تھا. ڈائریکشن بتائیں، یہ بجٹ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کون اس بجٹ سے خوش ہے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی کے علاوہ؟ اور آپ کو پتا ہے نا یہ اسپیکر کا اور یہ چیئرمین سینٹ کا آیا کیوں ہے بجٹ کے اندر؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے یہ. جو دوسری سیلریز بڑھتی ہیں وہ فائنانس کمیٹیز ان کی کمیٹیز بڑھا دیتی ہیں خود ہی. ان کے پاس رولز کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، اور یہ ہاؤس میں ڈیبیٹ ہونا تھا. اگر یہ نارمل طریقے سے بڑھاتے تنخواہیں اسپیکر کی، ڈپٹی اسپیکر کی، چیئرمین سینٹ کی، ڈپٹی چیئرمین کی، تو ان کو رسپیکٹو ہاؤس میں بحث ہونی تھی اور ہاؤس نے اپروول دینا تھا. انہوں نے کہا اگر ہاؤس میں اپروول ہوگا، بحث ہوگی، بہت تماشا بنے گا، اس کو فائنانس بل کا حصہ بنا دیں. یہاں بھی چلاکی ہوئی ہے. یہ ایسے ہی نہیں اس میں ہو گیا. دیر از اے ریزن. رانا صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. یہ جو کانٹروڈکشنز ہیں، غربت کی میں نے بات کی، میں نے ان امپلائمنٹ کی بات کی، اس میں 3 فیکٹرز ہیں جو ورلڈ بینک بھی کہتا ہے، باقی لوگ بھی کہتے ہیں. ہیلتھ، ایجوکیشن، نیوٹریشن. ان 3 چیزوں میں انویسٹمنٹس آنی چاہیے. ہیلتھ کے بھی بجٹس کم ہو گئے، ایجوکیشن کے بھی کم ہو گئے. جو چیزیں ان پٹ ہونی تھی اس میں آپ لوگوں نے بجٹس کم کر دی ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا بڑھ گیا ہے، پریزیڈنسی کا بڑھ گیا ہے، تنخواہیں بڑھ گئی ہیں سرکاری افسران کی 10%، وہ بھی انفلیشن ریٹ سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. باقی ہر چیز گورنمنٹ کا اپنا خرچہ 18% بڑھ گیا. اب اس کا جواب دے دیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک ریکارڈ جو ہے ٹرانسفر ہو رہا ہے ڈیولپمنٹ کی مد میں صوبوں کو. اٹ از 2800 بلین یا 3000 بلین. اچھا، اب ہیلتھ اور ایجوکیشن ان کی ڈومین ہے، اور میرے خیال سے اگر اس کو وہ اچھے طریقے سے استعمال کریں تو ریکارڈ سپینڈنگ ہوگی ان 2 شعبوں کے اوپر. یہ ذمہ داری obviously ان کی ڈومین ہے. مجھے ایک سوال بتائیں، پرائم منسٹر جا کے اناؤنس کرتے ہیں گرین بس میں بناؤں گا سندھ میں، 9 بلین آپ دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو پیسوں سے. وہ تو گرین بس بنانا، ایک بس سروس بنانا، وہ بجٹ ڈاکیومنٹس میں ہے. ٹھیک ہے، 9 بلین دیا فار گرین، بیکاز آپ لوگوں نے بس شروع کی،
یہ آپ سے آئیڈینٹیفائی ہوتی ہے. یہ مجھے بتا دیں نا, اگر وہ صوبوں کو اگر وہ پی ایس ڈی $9 کا حصہ ہے تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ 9 بلین آپ کیوں دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پروونشل سبجیکٹس میں پی ایس ڈی پی سے نہیں ایلوکیشن کوئی بھی ہونی چاہیے. 9 بلین ہوئی بھی, اور اگر ہوئی ہے تو کوئی کمٹمنٹ کی بیس پہ ہوئی ہوگی جو پی ایم پولیٹیکل کمٹمنٹ نعرہ نہیں ہونی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ لیکن ہم کولیشن میں ہیں, اور اگر ایسی کمٹمنٹ تھی تو اس کو فلفل کیا جا رہا ہوگا. لیکن آئی بلیو کہ جو پی ایس ڈی پی ہے اس کو پروونشلائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. میرے پہ آپ 35% ٹیکس لگا کے پیسہ اپنی بادشاہوں کی طرح بانٹ رہے ہیں. یہ اٹ از ناٹ اے تھنگ کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہو گیا. کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں دیکھیں ہم نے پی ایس ڈی پی کو کافی حد تک چھانٹی کی ہے. پی ایس ڈی پی از موسٹلی فار جو آپ کو $1 کا کور ہوتا ہے پروجیکٹس کے لیے, اس کا روپی کور آپ دے رہے ہیں 80% تو وہی ہے. باقی یہ ایسی چیزیں ہیں جو کولیشن میں آپ کو یہ کرنی پڑتی ہیں. لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ریزنز کے لیے کرنی پڑتی ہیں, ناٹ آن میرٹ. نہیں میرٹ پہ ہے. اٹ از اگر کوئی ایکسیپشنز ایسی ہیں جس طرح کی آپ نے ریز کیے ہیں, میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل پروونشل سبجیکٹ. Your words not mine. You said political coalition government کرنی پڑتی ہے. یہ تو دیکھیں میں آپ کو بالکل ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ یہ بسز کا پروجیکٹ پیورلی صوبے کا ہونا چاہیے. اس کے اندر پی ایس ڈی پی سے ایلوکیشن نہیں ہونی چاہیے. اٹ از پروبیبلی بیسڈ آن اے کمٹمنٹ جس کو پورا کیا جا رہا ہے. موونگ فارورڈ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے پروجیکٹس نہ ہوں, پی ایس ڈی پی پہ نہ ہو, اور اے ڈی بی سے اس کو وہ فنڈ کریں. آئی ایم اگرینگ ٹو دیٹ. دیکھیں جو آپ نے باقی جو باتیں کی نا کہ یہ جو پرائم منسٹر آفس یا ہاؤس ہے, اٹس این انسٹیٹیوٹ. یہ کوئی پرائم منسٹر کی ذات پہ پیسے نہیں لگ رہے. یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہاں پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ بھی ہے. 28%, 25%, دیکھیں 18%. یہ کیوں؟ مجھے انفلیشن کا آپ سمجھا دیں, مجھے سمجھ آتی ہے. وہاں جو ہے دن رات ڈگنیٹریز آتے ہیں, آپ کو ان کو انٹرٹین کرنا پڑتا ہے. منسٹرز آتے ہیں, پرائم منسٹر. اچھا وہ جتنی آپ کی کانفرنسز وغیرہ ان کی گرانٹس علیحدہ ہیں. اٹ از پارٹ آف دا پی ایم آفس یا پی ایم ہاؤس کے وہ خرچے کا حصہ ہے. دیکھیں اس کے علاوہ یہ ساری چیزیں اٹس این انسٹیٹیوٹ, ایک ذات کے اوپر نہیں خرچ ہو رہا. یہ میں صرف کلیئرٹی لانا چاہتا ہوں. 25%, 18%, میرا نہیں خیال اتنے ڈگنیٹریز آئے ہیں کہ آپ کے اربوں روپے کا نقصان ہو گیا. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا کیونکہ بجٹ کے حوالے سے ایک تو نمبر 1 ایشو میرا اس بجٹ سے ہے, یا جو سارا پروسیس رن ہوا ہے اکنامک سروے وغیرہ کا, the fudging of the numbers. صحیح بات. And let me be very very clear, the finance minister was pointed out 2 ہفتے پہلے کہ آپ کی جو نمبرز ہیں یہ ٹیلی نہیں ہوتے میتھمیٹکلی. میں ابھی ان سے پوچھ لوں کہ آپ بتا دیں کہ اگر پہلے 3 کوارٹرز میں نیگیٹو ہے, مثال کے طور پر ایگریکلچر, مثال کے طور پر لارج اسکیل مینوفیکچرنگ, تو لاسٹ کوارٹر میں کیسے پازیٹیو ہو گیا؟ لاسٹ کوارٹر میں دے آر شوئنگ کہ پاکستان 5.5% گرو کرے گا. 5.5% اگر گرو کرے گا تو میں احسان سے یہ پوچھتا ہوں پھر آپ اگلے سال کا 4.2 کیوں رکھے؟ آپ 9% رکھے جو آپ اتنے تکڑے ہیں. بجری کم بکی, سیمنٹ کم بکا, اسٹیل کم بکا, ٹرانسپورٹ نیچے گئی, اور کہتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری ہے, کنسٹرکشن انڈسٹری 6% بڑھ گئی. ایک تو یہ فجنگ آف دا نمبرز ہے, اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا. آئی پرسنلی میں نے ایک فائنانس منسٹری کے بہت سینئر آفیشل سے پوچھا, لکھ کے بھیجا یہ سارا آپ کا ڈیٹا ہے, یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاسٹ کوارٹر میں ایسا ٹرن اراؤنڈ ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہاں اس میں کچھ ہے. ابھی فائنانس منسٹر صاحب سے پوچھا گیا 2 دن پہلے, تو انہوں نے کہا میں ایک کمیٹی سیٹ اپ کر دیں. آر یو سو نان سیریس؟ آپ کو 2 ہفتے میں سارے پاکستان شور میں جا رہا تھا کہ فجنگ ہوئی ہے, اور آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی سیٹ اپ کر دیں گے. آپ کلیم کیوں کر رہے ہیں 2.68%؟ ایون 2.68% کر لیا ہم نے. The last 3 years, احسان کے لیے میں بتا دوں, the last 3 years have been the worst. جو ثاقب شیرانی نے بھی لکھا ہے, وہ تو آج آرٹیکل ہے, the worst 3-year period. اس کی سب سے بڑی اگزامپل یہ ہے کہ ایوریج گروتھ ریٹ is 1.67%, the worst in our 76-year history. اب یہ کس کا کمال ہے؟ یہ وہی پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف جنہوں نے آ کے کہا تھا 6 مہینے میں میں ٹرن اراؤنڈ نہیں کروں گا تو میں کپڑے بیچ دوں گا. کل آپ ہمارے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ پہلا بجٹ نہیں, ان کا چوتھا بجٹ ہے. سو یہ معصوم نہیں ہے. انہوں نے پہلے بجٹ میں یہ کہا کہ جی ہم پرائیویٹائزیشن کریں گے. آفٹر 3 years, 3.5 سال تو آپ نے خان کے بعد کو دیے نا, اور اس کی کلاس ایسے لیتے کہ 76 سال میں سارے پرابلم خان کے ہیں. آپ کے 3 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں, آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے؟ یہ گروتھ ریٹس ہیں. 45% پاورٹی کیا بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے. انمپلائمنٹ کا بڑی ہے کم ہوئی ہے؟ بڑی ہے, بہت زیادہ بڑی ہے. 22%. انہرڈ آف. یہ پاکستان کی تاریخ کے ایسے ریشوز ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں ایک بات کہہ رہا تھا, جو آپ نے وہ ایگزامپل دی تھی نا پرچیزنگ پاور. سو ایک تو آپ نے پہلے غریب کو مارا,
پھر آپ نے ان امپلائمنٹ کیا, پھر آپ نے جو مڈل کلاس تھا اس کی پرچیزنگ پاور جو آپ نے ایگزامپل بھی دی 50,000 سے آج 21,000 کے برابر ہے. 58% پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے لاسٹ 3 ایئرز. بریک لے لوں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے پھر رانا صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اور تیمور صاحب سے پوچھتے ہیں. لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. کافی لمبی ایک لائن دے دی ہے زبیر صاحب نے بریک سے پہلے. احسن صاحب سے میں پوچھتا ہوں اس کے اوپر, لیکن کوئکلی ایک چیز بتا دوں, ایسی بات نہیں کہ کام نہیں ہو رہا, پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ آیا ہے اور یہ بجٹ کے اندر ہے, آپ سن لیجئے پنجاب میں کیا کیا بن رہا ہے, کیا کیا نہیں بن رہا. یہ ویسے پبلک فنڈ سے بن رہا ہے لیکن نام سارے آپ کو جانے پہچانے لگیں گے. نواز شریف کینسر ہاسپٹل, نواز شریف میڈیکل ڈسٹرکٹ لاہور میں, میاں نواز شریف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی قصور, مریم نواز شریف سوشل سیکورٹی راشن کارڈ, مریم نواز کمیونٹی ہیلتھ سروسز پروگرام, مریم نواز ہیلتھ کلینک 8 بلین اس کے لیے, نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سرگودا, مریم نواز رورل ہاسپٹل, محمد نواز شریف یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی, وزیر اعلیٰ پنجاب ہیلتھ ریفارمز مریم نواز ہیلتھ کلینک, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خود مختار کے نام سے پروگرام, وزیر اعلیٰ مریم نواز فری وائی فائی پروگرام, مریم نواز شریف لیڈیز پارک پسور سٹی پروجیکٹ, نواز شریف ہاکی گراؤنڈ سیالکوٹ. اس کے علاوہ اگر آپ جنہیں ہاسپٹل میں جائیں تو سی ٹی اسکین فوٹوز پہ بھی پکچرز ہیں. تو ماشاءاللہ کافی کام ہو رہا ہے. جو آپ نے لسٹ پڑھی ہے, ہاں, کتنے آئٹمس ہیں؟ 13 آئٹمس ہیں. ایک تو سب سے زیادہ جو شاکنگ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے چیف منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا سارے پنجاب کے, چچا کا نام نہیں ہے کہیں, چچا کا نام ہی نہیں کہیں. وہ پرائم منسٹر ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اتنا پاکستان کو بدل دیا ہے. ابھی یہ وہ بھی آ جائے گا یار, یہ تو بڑی زیادتی ہے. آئی پروٹیسٹ ہے. یہ کمیونسٹ ملکوں میں اس طرح ہوتا ہے یا مونارکیز میں ہوتا ہے جہاں کوئی بادشاہ ہو یا کمیونسٹ ڈکٹیٹر ہو کہ اپنے خاندان کے نام پہ سارے پروجیکٹ. دیکھیں میں آپ کو اس کا ایک ہی جواب دوں گا. ابھی عید الاضحیٰ تھی, جو صفائی کا سٹینڈرڈ پنجاب میں آپ نے دیکھا تھا وہ آپ کو کسی اور صوبے میں نہیں ملے گا. تو دیر از ریئل ایفرٹ بینگ ڈن, بڑی محنت ہو رہی ہے. دیکھیں اب میں آئی ووڈ لائک ٹو ریبٹ, ایک آدھا کہ مریم وہ اپنا فاطمہ جناح کے نام پہ کر دیتے, قائد اعظم کے کر دیتے, اقبال کے نام پہ کر دیتے, بڑے لوگ تھے, صرف اپنے ہی لوگ. دیکھیں اس کا پروونس کا نام بھی پنجاب شریف رکھ دیں. دیکھیں میرے خیال سے کافی محنت ہو رہی ہے پنجاب میں, اور جو پنجاب کی عوام ہے وہ اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جتنی محنت مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. اب نام ایسے کیوں رکھے, کیا وہ آپ پنجاب کے کسی اسپوکس پرسن سے پوچھیں گے تو بہتر ہوگا, بٹ آئی ول کمینڈ دا ایفرٹ بینگ ڈن ان پنجاب بائی مریم نواز شریف. بڑی محنت ہو رہی ہے. دیکھیں ٹو ریبٹ زبیر صاحب, دیکھیں ویری کوئکلی, دیکھیں غربت کی شرح آپ نے کہا 45% سے نیچے عوام غربت. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سسٹینیبل گروتھ نہیں اچیو کی جو کہ کنزمپشن بیسڈ اور امپورٹ لیڈ نہ ہو. ہم اب کس سے روکا ہے؟ دیکھیں نہیں, اب ہیومن کیپٹل میں یہ ہیومن کیپٹل کی بات تھی نا, ہیلتھ ایجوکیشن نیوٹریشن, اس میں انویسٹ ہونا چاہیے. آپ نے تینوں کو اڑا دیا, بجٹس کاٹ دیے. ہم وی آر ہیڈنگ ٹورڈز سسٹینیبل گروتھ, ایکسپورٹ ٹائم ختم ہونے والے 3 سال ہو چکے ہیں. ابھی الحمدللہ ابھی تو شروع ہوا ہے, 1 سال گزرا, ابھی 3 سال 4 سال پڑے ہیں ابھی. دیکھیں تو آگے. اچھا دوسری چیز, انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی اور کہا کہ ایس او ایز کو آپ نے وہ نہیں کیا. دیکھیں بڑی بیسک سا اس کی وجہ ہے, جب آپ کی CAAA نیگیٹو کی ریٹنگ ہوگی تو فچ اور موڈیز کی, تو پاکستان میں کوئی چیز یہاں نہ FDI آئے گی, نہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی, نہ پرائیویٹائز ہوگی. آپ نے تو 2 سال پہلے ایسے اب سن تو لینا, تو بتایا تھا 75 بلین سے 100 بلین. لاسٹ پوائنٹ, اب الحمدللہ the credit rating has improved to B- with a positive outlook. تو اب انشاءاللہ FDI بھی آئے گی اور پرائیویٹائزیشن بھی ہوگی. He's saying things are improved, turning around, اس لیے آپ لوگ غلط باتیں کر رہے ہیں. مالک صاحب 2022 میں NEC میٹنگ میں تھا, شہباز شریف کا جو پہلا بجٹ تھا, اس وقت انہوں نے کہا, مجھے یاد ہے کہ ان کو 4% گروتھ پریزنٹ کیا گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے 5.5 کرنا ہے, یہ ایئر آف گروتھ ہے. جیسے زبیر صاحب نے کہا, انہوں نے تو کہا تھا کہ 10 مہینے کے اندر میں اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دوں گا, بجلی ٹھیک کر دوں. ٹھیک ہے جی, دوسرا بجٹ پیش کیا, کہہ دیا اسٹیبلائز ہو گئی ہے اکانومی, اب یہ ایئر آف گروتھ ہے. تیسرا بجٹ پلیس کیا 17 سیٹیں جیتنے کے بعد, کہا اب یہ ایئر آف گروتھ ہے. اب یہ چوتھا ہو گیا, اب یہ ایئر آف گروتھ ہے. یہ میں لیکن میگا انڈیکیٹرز تو ٹھیک ہوئے ہیں نا, پرائمری سرپلس, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کا کرنسی اسٹیبلائزیشن, یو کانٹ ڈینائی دیٹ. اب میں یہی کہہ رہا تھا, اسٹیبلائز انہوں نے کر دی ہے. قبر میں بھی بندہ اسٹیبلائز ہی ہوتا ہے.
مجھے کوئی قبر کی سٹیبلٹی لگتی ہے. یہ میرا خیال ہے انفیئر کامنٹ ہے. آئی تھنک دیٹ از انفیئر. کم آن مالک صاحب, جب 4 سال گروتھ نہ ہو تو ایفیکٹولی جو کباڑا نکل گیا ہے عام پاکستانی کا, رائٹ, دیٹ از ناٹ این انفیئر کامنٹ ایٹ آل. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا, جب 4 سال آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال اٹھے گا, یہ سال اٹھے گا, آپ نے پہلے بھی پوچھا تھا میرے سے کہ واٹ از دا بگیسٹ ایشو ان دا بجٹ. نمبرز پہ تو ہماری بات ہو گئی. دوسری چیز یہی ہے نا کہ ایک بجٹ سب ڈائریکشنز میں نہیں جا سکتا. سب ڈائریکشنز میں جاتا ہے مطلب وہ کسی ڈائریکشن میں نہیں جا رہا. اگر ہمارے ٹیکس کلیکشن کا ایشو ہے پھر ہمیں ٹیکس زیادہ کرنا, پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگوں کو ریلیف دینے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے سر. اگر ہمارا فسکل ڈسپلن کا ایشو ہے تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم لوگوں کو 10% بھی سیلری انکریز دے رہے ہیں جب انفلیشن جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 2%, 3% ہے. ٹھیک, اور اگر آپ 10% ان کو دے رہے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو 6 گنا سیلریز نہ انکریز کریں. اگر آپ جو ہے وہ IMF سے پیسے لے رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو گرین کر رہے ہیں, تو پھر آپ ہائیبریڈ گاڑیوں پہ 10 لاکھ ٹیکس نہ زیادہ کریں, یا سولر پینلز پہ جو ہے وہ ٹیکس نہ لگائیں, یا جو آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. جو میں نے لسٹ پڑھی تھی ناموں کی پروجیکٹس کی, وہ بالکل عوام کی فلاح کی پروجیکٹس ہیں پنجاب گورنمنٹ کے. میں صرف رویوں کی بات کر رہا ہوں. جب آپ اپنے ناموں پہ پروجیکٹس بنائیں گے, خود نمائی ہوگی, تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے آٹوکریٹک اسٹیٹس کا. جو آپ ڈکٹیٹرشپس دیکھتے ہیں یا بادشاہتیں دیکھیں, یہ ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز نہیں ہوتی, یہ آپ کو سویلائزڈ ڈیموکریسی میں نظر نہیں آتا. جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہر 2 میں سے 1 آدمی غریب ہے, 4 میں سے 1 بے روزگار ہے, تو پھر ہیومن انڈیکس پہ آپ اپنے فنڈز لگائیں. ہیلتھ, ایجوکیشن, نیوٹریشن, ان سب کے بجٹس کاٹے گئے ہیں, بڑھا دیے گئے ہیں اپنی تنخواہیں, بڑھا دیے گئے ہیں گورنمنٹ کے ایکسپینس, بڑھا دیے گئے ہیں تمام وہ شاہی چیزیں, پی ایم ہاؤس اور پریزیڈنسی اینڈ آل دیٹ. ایک رویوں کی بات ہے. جب تک رویے ٹھیک نہیں ہوں گے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.